السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورۃ الغاشیہ مکیہ۔ سورہ غاشیہ میں ٹوٹل 26 یعنی کہ 26 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہل اتاک، تا کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے۔ ہل اتاک حدیث دی کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ یا مدہ کا مطلب ہوتا ہے یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہل اتاک حدیث غو کو کھینچیں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے۔ غاشیہ غاشیہ۔ اب یہاں پر ہمیں گول تا پر وقف کرنا ہے۔ گول تا پر وقف کرنے کا حکم یہ ہے کہ جب ہمیں گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، یعنی کہ ایسی ہا جس پر جزم ہو، تو اس کو اس وقت اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یا ہا زبر یا، غاشیہ۔ وجوہ، یہاں پر ہمیں ہا کو یا سے ملانا ہے اور یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یا، واو، میم، نون جس کا مجموعہ یومن ہے، ان چاروں حروف میں سے اگر کوئی لیٹر آئے تو اس وقت ہمیں غنہ کرنا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہاں پر اظہار کریں گے کیونکہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہاں پر خا ہے، تنوین کے بعد خا ہے، اسی لیے یہاں پر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ خاشعہ خاشعہ، یہاں پر بھی گولتا پر وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ خاشعہ۔ عاملۃ، یہاں پر نون پر تشدید غنہ ہوگا۔ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ۔ سیم، یہاں پر بھی گولتا پر وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ تصلی نارا حامیہ، جیسا کہ یہاں پر تنوین کے بعد خا تھا تو ہم نے اظہار کر کے پڑھا، یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے اور ہا بھی حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر بھی اظہار کر کر پڑھیں گے۔ نارا حامیہ۔ تسقی، قا کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر۔ من عین، من، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ عین بھی حروف حلقی میں سے ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من عین آنیہ، یہاں پر بھی حروف حلقی یعنی کہ اظہار کا قاعدہ، تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آنیہ، یہاں پر بھی گول تا پر وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ لیسا، لئی، یہاں پر بالکل بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ یا لین ہے۔ یا لین کا مطلب ہوتا ہے یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اگر زیر ہوتا تو ہم کھینچ کر پڑھتے، یہاں پر زبر ہے تو یہ یا لین ہو جائے گا، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ لیسا لہم، لہم طعام الا، یہاں پر میم ساکن کے بعد تو ہے تو ہمیں نارمل پڑھنا ہے، اگر میم ساکن کے بعد با اور میم آئے تو اس وقت غنہ اور اخفا کریں گے، لیکن اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی اور لیٹر آئے جیسا کہ یہاں پر تو ہے تو اب ہمیں یہاں پر نارمل پڑھنا ہے۔ لہم طعام الا من ضریع، یہاں پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ ضاد حرف اخفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد ضاد ہے، اس لیے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ من ضریع، را یا زیر ری، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس پر زیر ہے۔ ریع، ضریع، اور یہاں پر اب ہمیں وقف کرنا ہے تو ریع کے ساتھ عین کو ملا لیں گے۔ من ضریع، لا یسمن، لا یسمن ولا یغنی، نی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے۔ من جوع، یہاں پر اخفا ہوگا اور یہاں پر وقف کرنا ہے، اس لیے دو زیر کو ہٹا دیں گے اور عین پر جزم دے دیں گے۔ من جوع۔ وجوہ، جس طریقے سے یہاں پر غنہ ہوا تھا بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا۔
وجوہ یومئذ، نون پر تشدید غنہ ہوگا، یومئذ ناعمہ، یہاں پر گول تا پر وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، لسعیہا، لسعیہا راضیہ، یہاں پر بھی گول تا پر ہمیں وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، فی جنت، فی جنت عالیہ، یہاں پر بھی گول تا پر وقف کرنا ہے، ہائے ساکنہ بن جائے گی، لا تسمع فیہا لاغیہ، ہا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے، لا کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے، اور گول تا پر وقف کرنا ہے وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، فیہا عین، عی بالکل بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ یالین ہے، فیہا عین، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد جیم ہے، تنوین کے بعد جیم ہے، جیم حرف اخفا میں سے، حرف حلقی میں سے نہیں ہے، حرف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، جیم جو ہے وہ اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، فیہا عین جاریہ، یہاں پر گولتا پر وقف کرنا ہے وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، ہائے ساکنہ سمپل ہے، یا ہا زبر یہ، جاریہ، فیہا سررم، را کو میم سے ملائیں گے اور غنہ کریں گے کیونکہ میم پر تشدید ہے، فیہا سررم مرفوعہ، گولتا پر وقف کرنا ہے وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، اور فو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ، وَأَكْوَابٌ، میم پر تشدید ہے غنہ کریں گے، وَأَكْوَابٌ موضوعہ، موضوعہ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَہ، گولتا پر وقف کرنا ہے ہائے ساکنہ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَہ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَہ، افلا ینظرون، لا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ، یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ ضا حرف اخفا میں سے ہے، ینظرون الی الابل، الی الابل کیف خلقت، والی السماء کیف رفعت، والی الجبال کیف نصبت، والی الارض کیف سطحت، فذکر انما، نون پر تشدید غنہ کریں گے اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، مد ہے، انما انت مذکر، گولتا دو پیج پر وقف کرنا ہو تو اس پر بھی ہم جزم دے دیں گے، مذکر، لست علیہم، اب ہمیں یہاں پر غنہ کرنا ہے، وہ اس وجہ سے کہ میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم غنہ کریں گے، علیہم بمسیطر، یہاں پر 2 زیر ہے، 2 زیر کو ہٹا دیں گے اور اس پر جزم دے دیں گے، الا من تولی وکفر، یہاں پر جزم دے دیں گے کیونکہ وقف کرنا ہے، فیعذبہ اللہ، اس لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اکبر وقف کرنا ہے اس لیے جزم دے دیں گے، انا، نون پر تشدید ہے اس لیے غنہ کریں گے، الینا، مد ہے کھینچ کر پڑھیں گے، ایابہم، ثم، میم پر اور نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، ثم ان علینا، یہاں پر الف مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے، حسابہم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، اور اس سورے میں بہت زیادہ بار حرف حلقی یعنی کہ اظہار کا قاعدہ بھی ریپیٹ ہوا ہے، تو اس کو ایک بار پھر سے سن لیجئے، حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب بھی ان 6 حروف میں سے کوئی حروف آ جائے تو اس وقت ہمیں نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے، اس کو ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اسی لیے اس قاعدے کو ہم اظہار کہتے ہیں۔ تو آپ اس سورے کی اچھے سے پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے سورے کے ساتھ، اللہ حافظ۔